بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب مختصر صورتوں میں سے قرآن کی. تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بارے میں ہے خیر تفصیل آگے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. تبت ٹوٹ گئے فعل ہے. ذہبت وہ چلی گئی اس کے وزن پہ. تبت یدا دونوں ہاتھ. ابی لہب ابو لہب ایک شخص کی کنیت ہے. و اور تب ہلاک ہوا. یہ جو تبت اور تبا ہے یہ ایک ہی معنی رکھتا ہے، بس اس کا ٹینس الگ ہے. ہلاک ہونا، ٹوٹنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تبن یدا ہے اس کے بعد. دیکھو یدن کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا. دو ہاتھ کو یدانی. ٹھیک ہے، دو ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں؟ یدانی. جب یہ قاعدہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، ہم پڑھیں گے بعد میں، لیکن یہاں پر آیا ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھو ابو لہب کے دو ہاتھ، یہ ابو لہب کے دو ہاتھ، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. تو جب تثنیہ یہ جو ہے نا، یہ تثنیہ ہے نا، یدانی دو ہاتھ، جب تثنیہ مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یدانی ابی لہب مشکل ہے نا بولنا، یدا ابی لہب بولنا آسان ہے. تو عرب کیا کرتے ہیں، جب تثنیہ مضاف بنتا ہے تو اس وقت یہ جو آخر کا نون ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور یہ الف بتاتا ہے کہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے. دیکھو دونوں ہاتھ. سمجھ میں آیا میں کیا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جی سر. یدا ابی لہب ابو لہب کے دو ہاتھ یا دونوں ہاتھ. تو یہ پہلے اصل میں کیا تھا؟ یدانی تھا. کیوں گر گیا؟ مضاف بننے کی وجہ سے. تثنیہ جب مضاف بنتا ہے تو اس کے آخر کا نون گر جاتا ہے. یدن ایک، وتب. دیکھو اب یہ دیکھو ابو لہب عبد العزا ابن عبد المطلب، یہ اس شخص کا نام ہے اور یہ اس کی کنیت ہے. لہب کسے کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں شعلے کو. آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ اسے کہتے ہیں لہب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما نہیں، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. یہاں دیکھیں ماں، ہم نے پڑھا تھا ماں حرف استفہام ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا پوچھنے کے لیے آتا ہے. ماں ہاذا یہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ماں کا معنی وہ جو بھی ہوتا ہے، جس کی مثال یہاں پر ہے. لیکن ماں کبھی کبھار حرف نفی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. کیا معنی میں، کس معنی میں ہوتا ہے؟ نہیں کے معنی میں. نہیں کام آیا اس کا مال، نہیں کام آیا اس کا مال اس کے حق میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک آپ کو ایک ووکیبلری مل گئی. ماں کی ایک اور قسم مل گئی
یہ اسم موصول ہے، یہ حرف نفی ہے. ہم تفصیل سے آگے پڑھتے جائیں گے، فی الحال یہاں پر آ رہا ہے. یہ صورتیں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیول سے آگے کی چیزوں سے فیملیئر ہوتے جاتے ہو. ٹھیک ہے، پھر جب وہ سمجھانے لگتے ہیں نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے سمجھنا. اغنا کیا ہے؟ اغنا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب فعال سے اغنا یغنی اغناء. اغناء کسے کہتے ہیں؟ مالدار بنانے کو کہتے ہیں، بے نیاز کرنے کو کہتے ہیں. ہم غنی کیوں کہتے ہیں؟ مالدار ہونے، جو شخص مالدار ہوتا ہے اسے غنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ بہت سی محتاجیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے نا. اس کو بھیک مانگنا نہیں پڑتا، اس کو کھانے کے لیے پوچھنا نہیں پڑتا، پانی کے لیے ترسنا نہیں پڑتا، علاج کے لیے لوگوں کے در پہ جانا نہیں پڑتا. اس کی بہت ساری ضرورتیں اس کا مال اس کا ذریعہ بن جاتا ہے پورا کرنے کے لیے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں غنی، یعنی وہ بے نیاز ہے، لوگوں کے در در پہ جا کے سوالی بننے سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے غنی کہتے ہیں. تو غنا کا اصل معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا. ٹھیک ہے، اس کا معنی اصل میں مالداری نہیں ہوتی، مالداری تو سبب ہے. تو اغنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بے نیاز نہیں کیا اس کے مال نے، یعنی اس کو محتاج ہی بنائے رکھا ہے. اس کے مال نے اسے نہیں بچایا اس کے ہاتھ ٹوٹنے سے اور اس کو ہلاکت سے. اس کا مال نے نہیں بچا سکا اسے. وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا. یہاں دیکھیں کسب، ہم نے پڑھا تھا ذہب، ہم نے پڑھا تھا خراج، ہم نے پڑھا تھا اکل. اب ایک اور لفظ آپ کے سامنے موجود ہے کسب. کیا ہے مطلب اس کا؟ کسب یکسب کسبن، کمانے کو کہتے ہیں. چاہے مال کماؤ، چاہے نیکیاں کماؤ، چاہے کچھ بھی، جو چیز کمائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کسب. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسب حلال، کسب حرام، یعنی حلال کمانا، حرام کمانا. ٹھیک ہے، تو یہ کسب اچھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کسبہ اس نے کمایا. ٹھیک ہے، دیکھو ذہبہ وہ گیا، اکلا اس نے کھایا، کسبہ اس نے کمایا. اب یہاں پر الف ایڈ کر دیں گے، یہاں پر کسبہ، تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہاں پر یہ جو ہے جی بولو بولو بولو. مطلب دو لوگوں نے کمایا. بالکل، دو لوگوں نے کمایا. کسبہ ایک شخص نے کمایا، کسبہ دو لوگوں نے کمایا. اور کسبت جی اس نے کمایا. کون اس نے؟ اس ایک عورت نے کمایا. بالکل. اچھا، کسبت میں نے کمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، ایک نیا لفظ مل گیا آپ لوگوں کو. ما اغنى عنه ماله وما كسب. جب آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے نا بہت سکون ملتا ہے مجھے. سيصلى نارا ذات لهب. دیکھو سین، میں نے کہا تھا یہ فعل پر آتا ہے، فعل کی علامت ہے. یصلا، یصلا فعل ہے، ورب ہے، لیکن سین اس پر آیا. سین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان قریب. ایک کام ہوتا ہے وہ ہوگا، ہم بتا رہے ہیں ہوگا، لیکن سا ایڈ کر دیں گے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی وہ کام ہونے والا ہے، ان قریب وہ ہونے والا ہے. سیصلا ان قریب داخل ہوگا. اگر س نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یصلا داخل ہوگا. کب ہوگا نہیں پتا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، بہت دیر بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن س ایڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے اور بڑی وعید، اور بڑی سختی، اور بڑی خطرناک وارننگ دے دی، بیٹا بہت جلدی داخل ہوگا. سیصلا نارن، آگ میں داخل ہوگا. کیسی آگ میں؟ دیکھو صفت ہے اس کی، ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی. ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں، ٹھنڈی آگ میں نہیں. سیصلا آگ میں ڈالنے کو کہتے ہیں. داخل ہونے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دروازے میں، کسی بھی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. سیصلا، یصلا
یہ جو ہے نا یہ صلا یصلا یہ استعمال ہی ہوتا ہے آگ میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن کا ادب دیکھیں آپ ماشاءاللہ. دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا سیدخل نارا، یہ بھی تو وہی مطلب ہوتا تھا نا کہ ان قریب آگ میں داخل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع کے حساب سے لفظ استعمال کیا. آگ میں جانے کی بات ہے تو اب دخل یدخل نہیں، آگ میں داخل ہونے کی بات ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہونا چاہیے بالکل وہی استعمال کیا. یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زبان دانی. ٹھیک ہے. جو بڑے ادیب ہوتے ہیں وہ ہر لفظ جہاں مرضی نہیں گھسیڑ دیتے، بلکہ وہ الفاظ کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتا پکار رہا ہے، اچھا لگتا ہے، کہہ لیتے ہیں کہنے والے، لیکن جو زبان دان ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتے کے لیے جو لفظ استعمال ہونا ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاتھی کے لیے ہاتھی پکار رہا ہے، شیر پکار رہا ہے، گدھا پکار رہا ہے. ہر چیز کے لیے پکارنا ٹھیک ہے بھائی، پکارنا صحیح ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے. اردو میں ایک نام ہے. ہاتھی چنگھاڑتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، گدھا رینکتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، کتا بھونکتا ہے. تو یہ ادب ہے، یہ لٹریچر ہے، یہ زبان دانی ہے. بات سمجھ آئی؟ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ قرآن کے ادب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا غوطن زنی کرنے کا کہہ رہا ہوں. سیصلا، کتنا مزہ آتا ہے نا جب آپ کو لینگویج آ جائے، جب آپ کو زبان آ جائے، عربی زبان کی باریکیوں سے آپ کو واقفیت ہو، اور پھر آپ قرآن پڑھو، پھر آپ جھومتے رہو گے، پھر آپ کہو گے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ آتا نا مزہ ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین کیا کہتے ہیں انسان کو زبان دانی سکھائی، فہم عطا کیا، اور اتنی شاندار کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی کہ بڑے سے بڑے ادیب، شاعر، خطیب بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے تھے اس کلام مقدس اور منور کے سامنے. اب دیکھو یہاں پر نارن، یہ کیا ہے؟ یہ حالت نسبی میں ہے، اسی لیے اس کی صفت بھی کیا آ رہی ہے؟ ذات. یہ مضاف بن رہا ہے، اس کے لیے یہاں پر ایک آیا، ورنہ ذاتن استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا نقل موصوف جیسا ہوگا صفت ویسی ہوگی. یہ حالت نسبی میں ہے، یہ بھی حالت نسبی میں ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اب یہ ذاتا کیا ہے دیکھتے ہیں. ذات لہب، ذو ایک لفظ ہے، اس کا مؤنث لفظ ہے یہ ذو، ذات. ذو کسے کہتے ہیں؟ ذو کسے کہتے ہیں؟ ذو کہتے ہیں والا، صاحب، مالک کو کہتے ہیں. شاید میں نے کہیں اور لکھا، اب ذہن سے نکل گیا شاید. جیسے ذو مال، ذو مال کا کیا مطلب؟ مال والا. ٹھیک ہے. ذو مال، ذو کا مطلب والا، ذو کا مطلب مالک، ذو کا مطلب صاحب، صاحب مال. ٹھیک ہے. ہم نہیں جی کہتے، سر. ہم کہتے ہیں نا ذو الجلال، یعنی جلال والا. ہم اردو میں ذو زیادہ استعمال نہیں کرتے، زی زیادہ استعمال کرتے ہیں. زی، زی شان، شان والا. زی وقار، وقار والا استعمال کرتے ہیں نا. تو یہی ہے وہ ذو، زی. اس کا مؤنث ذات ہے. ذات کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے، صاحب، مال. اب یہاں پر نار یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو لفظ ہے نار، یہ لفظ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی مؤنث والی علامت نہیں ہے، لیکن عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئی. ایک اور چیز میں بتا دوں، پیچھے بتا دیتا ہوں یہاں پر. یہاں پر یدن ہے نا، یدن. یہاں پر میں نے شاید میں نے نہیں بتایا، یدن ہے. یہ جو لفظ ہے یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں.
ٹھیک ہے، ہاتھ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، یدان ہو، یدن ہو، اس کی جمع ایدی ہو، سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ تبا استعمال نہیں کیا، تبت، فعلت، ذہبت، خرجت کے وزن پر. ٹھیک ہے، یہ مؤنث لفظ ہے، مؤنث ورب ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں یدن مؤنث استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. ہم اس کی پریکٹس کریں گے پھر آ جائے گا سمجھ میں، صرف انفارمیشن کے لیے میں نے بتایا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، و اور امرأتہ اس کی بیوی، حمالہ لادنے والی، اٹھانے والی، ڈھونے والی، الحطب لکڑی کو کہتے ہیں، ایندھن کو کہتے ہیں اصل میں، اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن. دیکھو امرأہ عورت کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی امرأہ کہتے ہیں. جیسے قرآن میں امرأۃ فرعون ہے نا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اور کیا ہے قرآن میں؟ امرأۃ لوط، لوط کی بیوی. تو امرأہ قرآن میں ہے. یہاں پر میں نے لکھ دیا، دیکھیں اب تک میں نے بول کے بتایا تھا، یہاں دیکھیں مرأتن بھی استعمال کرتے ہیں، امرأتن بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ الف جو ہے یہ صرف سہارے کے لیے، کیونکہ یہ ساکن ہے. تو یہ جب پیچھے کچھ بھی نہ ہو تو امرأتن، اور جب پیچھے آ گیا کوئی لفظ تو وم رأتو، وم رأتو. حمالہ بہت زیادہ اٹھانے والی، مبالغے کا صیغہ ہے. کوئی کام اگر بہت زیادہ کرے تو ایسے ایسے وزن پر لا لیتے ہیں. حمال اس کا کام ہی اٹھانا ہے نا. حمال جو ہوتے ہیں کولی، کیا کرتے ہیں؟ وہ سامان اٹھاتے ہیں نا لوگوں کا اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے، تو وہ دوسروں سے زیادہ اٹھاتے ہیں نا بوجھ، اسی لیے ان کا کام ہی، ان کا نام ہی رکھ دیا گیا حمال. تو اب یہ حمال تو نہیں ہے، اس کی بیوی کیا نام ہے اس کا، ابو لہب کی بیوی، لیکن یہ ایندھن زیادہ اٹھاتی ہے، اسی لیے زیادہ اٹھانے کی وجہ سے حمال اس کا لقب، اس کا نام دے دیا گیا. حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، بوجھ کو بھی کہتے ہیں حمل. اسی لیے جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں بچے کی، انہیں بھی کہتے ہیں حاملہ، اٹھانے والی. ٹھیک ہے. الحطب، الحطب لکڑی کو کہتے ہیں، لیکن اس لکڑی کو کہا گیا یہاں پر جو لکڑیاں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ایندھن کسے کہتے ہیں؟ ایندھن اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ لگتی ہے. پیٹرول ایندھن ہے، بنزین ایندھن ہے، اور کیا ڈیزل ایندھن ہے، سوکھی لکڑیاں ایندھن ہے. ہر وہ چیز جو آگ لگانے کا کام کرے اسے ایندھن کہتے ہیں. الحطب سوکھی لکڑیاں جمع کرتی تھی، اس کی جمع ہے احطاب. فی جیدہا حبل من مسد. چلو ایک اور اچھی ووکیبلری مل گئی آپ کو. فی میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من مسد کھجور کی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. دیکھو جید کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن میں استعمال ہوا لفظ، عام طور پر گردن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ بہت بلیغ کلام ہے. تو جید گردن کو کہتے ہیں، اجیاد، جیود. حبل کسے کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں. احبال، حبول، حبال اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یہ جمع مکسر ہے، حبل، احبال، حبل، حبول، حبل، حبال، یہ سارے جمع مکسر ہے. مسد خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی. بٹی ہوئی رسی کا مطلب رسی کیسے بنتی ہے؟ کھجور کی چھال لے کے یا جوٹ وغیرہ کا لے کے اس کو ایک دوسروں سے ملا کے اس کو بانٹتے ہیں نا، پھر وہ ایک رسی بنتی ہے مضبوط. تو خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی مسد. فی جیدہا حبل من مسد. اب
یہ ووکیبلری تھی، یہ اس کا ٹرانسلیشن تھا. آپ لوگوں کو پتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، سورۃ الشعراء کی آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ آیت بتاتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب ڈراؤ جہنم کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے، کفر و شرک سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جس کا نام صفا ہے. کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں پر ندا لگائی، آواز لگائی، یا صباحا. یہ ایک ایسا اعلان ہوتا تھا جو جنگوں کے موقع پر ڈرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کرنے کے لیے. صبح کے وقت میں انسان کوئی بھی قبیلے کا کھڑا ہو جاتا، اپنے اوپر کی چادر نکال دیتا اور زور زور سے چادر اس لیے نکالتا تھا کہ بتاتا کہ مطلب کوئی امن والی حالت نہیں ہے، کوئی سکون میں سونے والی حالت نہیں ہے، چلو اٹھو، یا صباحا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا اور قریش کو، سارے جو قبیلے قریش والے تھے، ان کو آواز دی. اور حضور نے، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے یا صباحا کے ساتھ ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک قبیلے والوں کا، ایک ایک شاخ کا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، اس طرح ان کو بلایا. لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب ایسی آواز لگائی جاتی تو سب چھوڑ چھاڑ کے پہلے آ جاتے کہ کیا ہو گیا بھائی، کون سا دشمن آ کھڑا ہو گیا. تو حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر صفا پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے، میں تم سے یہ کہوں کہ کوئی دشمن ہے تم پر حملہ کرے گا، کیا تم لوگ مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے. ان لوگوں نے بتایا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سراپا صداقت پایا ہے. یعنی اب تک 40 سال گزر چکے ہیں، 40 سال میں ایک دفعہ بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچ بولتے ہوئے پایا. ما جربنا، ہم نے تجربہ نہیں کیا، علیک تم پر، الا صدقا، مگر صرف اور صرف سچائی کا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ سن لیا تو پھر فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. حضور نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو، میں یہ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا، تمہیں میں آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. ابو لہب نے کہا، جس کا نام عبد العزہ ہے، ابھی میں نے بتایا آپ کو، اس نے بہت خطرناک جملہ استعمال کر دیا، تباً لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. محمد بس جملے بھی استعمال کرتے ہوئے عجیب لگتا ہے، لیکن ہاں. اس نے کہا تو تباہ ہو جائے، اس لیے تو نے بلایا تھا. مطلب ان لوگوں کے لیے تو کھیل تھا نا، یہ کیا پاگل باتیں ہیں، عذاب سے ڈرا رہا ہوں. تو اس کو ایسا، اس نے سمجھا نہیں اس بات کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے تبن لک سائر اليوم کہنے سے حضور کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس کی بددعا نے اثر نہیں کیا. لیکن یہاں اللہ کی بددعا نازل ہو گئی، اور ہر چھوٹا بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر مسلمان اس کو یہ بددعا دیتا رہتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. اس طرح سے. اب یہ روایت کہاں ہے بھائی؟ یہ جو میں نے باتیں بتائی خواب میں آ گیا تو بتا دیا؟ ارے بھائی صحیح البخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر نا یدا ابی لہب ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. کیا مطلب ابو لہب کے صرف دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں؟ یہ مطلب نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یدن کہا ہے، لیکن ید سے مراد اس کا پورا جسم ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں تبا، وہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور کہا، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جبکہ اسے برباد نظر نہیں، کوئی دیکھ نہیں پا رہا. تو قرآن میں کیا ہوتا ہے، ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مستقبل کے لیے بھی، کبھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جہاں پر بھی قیامت کا ذکر ہے، اکثر و بیشتر وہاں پر نا قیامت کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا. بھائی قیامت ماضی میں گزری کیا؟ نہیں، مستقبل میں آنے والی ہے، فیوچر میں آنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماضی کے الفاظ استعمال کر لیے قیامت کے لیے. ایسا کیوں؟ دیکھو ایسا اس لیے، ہم کہتے ہیں نا، کوئی کہہ رہے ہیں بھائی میرا کام کر دو، بھائی وہ کہتا ہے بھائی ہو گیا، بھائی ہو گیا، کام ہو گیا. مطلب یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ آگے والے کو مکمل طور پر یقین دلایا جائے کہ تم ذرا برابر بھی شک نہ رکھو، تردد میں نہ پڑو، پس و پیش نہ ہو، یہ کام تو ہونے ہی والا ہے، بس بے فکر ہو جاؤ. یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے ماضی جب گزر جاتا ہے، جو ہو جاتا ہے، پاسٹ کو کوئی بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا. پاسٹ کو کوئی مطلب وہ کہتے ہیں نا، ہونی کو انہونی کون کر سکتا ہے؟ تو جو چیز ہو گئی اس کو انہونی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح قیامت ہے، قیامت کا جو بڑا معاملہ ہے، وہ معاملہ ایسا ہے جو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اتنی پر یقین چیز ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ماضی کا لفظ استعمال کیا ہوا، تب ہلاک ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ ہلاک نہیں بھی ہو سکتا، کیا بدل بھی سکتا ہے، کیا یہ چیز چینج ہو سکتی ہے، کیا نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھا سکا میں آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر. یہ جو ابو لہب تھا، کثیر العیال تھا، بہت بہت اولاد تھی اس کی، بہت مال دولت تھا اس کے پاس. یہ کہتا تھا، محمد جو کہتا ہے نا، یہ جھوٹ کہتا ہے، غلط کہتا ہے، باتیں ہیں بس اس کی. اگر محمد کی بات ٹھیک ہوتی نا تو میرے بیٹے ہلاک ہو جاتے، میرا مال برباد ہو جاتا. اور اگر یہ سچا نکل بھی گیا تو میرا مال اتنا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میرے بیٹے ہیں، مجھے بچا لیں گے، کچھ نہیں ہوگا مجھے. ٹھیک ہے، غرور تھا اسے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور جو بھی اس نے کمایا ہے، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا جو بھی کاروبار ہو، کچھ کام نہیں آئے گا اس کے. کیا ہوگا؟ فیصلی نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں، بس اس کا وہی ایک ٹھکانہ ہے، وہی مرے گا. اس کے بعد اس کی بیوی کا بھی تذکرہ آ گیا، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی. کیا کرتی تھی؟ انتہائی حقارت کے ساتھ کہا گیا، حمالۃ الحطب. ایک قرات میں حمالۃ بھی ہے، لیکن ہم جو قرات کرتے ہیں، جو قرات پڑھتے ہیں، اس کے اندر حمالۃ ہے. یہ انتہائی مزید حقارت بتانے کے لیے زبر وہاں پہ لایا گیا ہے. جب آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. تو زبر زیر پیش کا بڑا گہرا دخل ہوتا ہے. بہت حقارت بتانے کے لیے وہاں پر حمالۃ استعمال ہوا. اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا نام کسی کو پتہ ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی یہ، ام جمیل نام تھا. حمالۃ الحطب کے مفسرین نے دو معنی لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو حقیقت پہ محمول کیا جائے، مطلب یہ کہ واقعی وہ کیا کرتی تھی، کانٹے اور لکڑیاں اٹھاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں بچھا دیتی تھی. تو اس طریقے سے حقارت کے طور پر ہی بتایا گیا. اور ایک دوسرا یہ کہ جہنم میں زقوم، جہنم میں بھی درخت ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اچھا
آگ میں بھی اب درخت نکلنے لگ جائے گا. کیا عجیب ہے قرآن. لیکن ایسا نہیں ہے. جاؤ فارس، ان کی تاریخ پڑھو، اس کے اندر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایران میں آگ لگائی جاتی تھی. آگ کی پوجا کرتے تھے نا پارسی لوگ، تو 1000 سال تک آگ نہیں بجھی تھی. ایک آگ ایسی بھی تھی جو حضرت عمر کی فتح کے بعد ہی بجھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر. مختلف روایت ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. بہرحال وہ آگ بجھی. تو وہ آگ میں اتنی کیا کہتے ہیں، اتنے زمانے کے بعد بھی وہ آگ نہیں بجھتی تھی. تو پتہ ہے کیا ہوا تھا وہاں پر؟ اس کے اندر کیڑا نکل آیا تھا. کوئی سوچ سکتا ہے جلتی ہوئی آگ میں بھی کیڑا پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کہیں بھی پیدا کر سکتے ہیں. وَهُوَ خَلَّاقٌ عَظِيمٌ. تو جہنم میں بھی درخت ہوں گے زقوم کے. زقوم نام ہوگا اس کا. جہنم میں زقوم کا درخت اٹھائے گی اور ابو لہب پر پھینکے گی. اور جب یہ پھینکے گی تو کیا ہوگا؟ آگ مزید بھڑکے گی ابو لہب کی. یہ عذاب ہوگا دونوں کا. جہنم میں مجرم بن کے رہتا ہے انسان، اور جیل میں مجرم کو کیا کیا جاتا ہے؟ طوق ہتکڑیاں پہنائی جاتی ہیں. تو جہنم کے طوق اور زنجیروں کو یہاں پر مضبوط رسیوں سے تعبیر کیا گیا. فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے. جہنم میں جلے گی یہ، وہاں پر جو ہے اس کی گردن میں جہنم میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، اور مختلف اور بھی روایات ہیں. ٹھیک ہے. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. بور تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ نہیں سر. کسی کو کچھ مجھے ایک پوچھنا ہے؟ سوال پوچھنا ہے. ہاں بریرہ پوچھیے. آپ کو پڑھنا نہیں ہوتا، سوال پوچھنے ہوتے ہیں. پوچھیں. وہ یہ تھا کہ ابو لہب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا نا، تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو ان سے اتنی محبت کرتے تھے، تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے نہیں تھے کہ تم ان سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہیں کرو؟ اور وہ تو چچا تھا نا، تو اتنی نفرت کیوں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا. محترمہ تاریخ پڑھا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، کس کو نفرت تھی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو نفرت ہوگی؟ ہر کوئی پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا. لڑائی جھگڑے ہوتے تو فیصلے حضور کے پاس کرتا تھا، اور بہت محبت تھی. بات یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر مذہب کا آ گیا تھا. مسئلہ یہاں پر آ گیا تھا، بھائی ہمارے خداؤں کو غلط کہتے ہو، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑتے ہو، ہماری روایتوں کا پاس نہیں، یہ نیا نکل گیا، یہ نیا دین اس نے لا دیا، نئی باتیں کرتا ہے، باپ دادا کے خلاف جاتا ہے، روایات کے خلاف جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہونے لگا. وہاں پر مسئلہ کیا تھا؟ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کو تو سب مانتے تھے، مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرتے تھے. اسی لیے ان کو مشرک کہا گیا نا، اسی لیے ان کو مشرک کہا گیا. کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. تو ان کا مسئلہ یہی تھا، مذہب کا مسئلہ، نظریات کا مسئلہ، روایات مختلف ہونے کا مسئلہ، تہذیب تمدن کا مسئلہ. ان کو پتا تھا، ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. حضور نے کہا لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بس حضور نے یہ جملہ کہا اور سارے کے سارے 40 سال کے پرانے دوست، پیارے، عزیز، مہربان، عزت کرنے والے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ دشمن بن گئے. کیوں بن گئے؟ پوری قوم دشمن کیوں بن گئی؟ پورا مکہ دشمن کیوں بن گیا؟
صرف ایک جملہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اتنی بڑی دشمنی، ایسی دشمنی کہ اب جو ہے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ایسی دشمنی کہ اب جو ہے پورے قبیلوں کے بڑے بڑے ہتھ کنڈے بنائے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے نوجوانوں کو، مضبوط نوجوانوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، بھائی اس کو قتل کرو، قصہ ختم کرو، اس کا نجات مل جائے گی ہمیں اس سے. ایسا سوچنے لگ رہے ہیں. آخر ایک جملے کی وجہ سے ایسا بھی کیا کر دیا حضور نے؟ لڑائی تو کی نہیں، سارا 13 سال کا مکے کا جتنا بھی عرصہ گزارا ہے حضور نے مار کھائے ہیں، بس کچھ بھی کہا نہیں. پھر ایسی دشمنی کیوں ہے؟ ان لوگوں کو عربی آتی تھی، ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی. ان لوگوں کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے صرف، لا الہ الا اللہ ایک نظریے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ ساری زندگی چینج کر دینے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ ہر چیز کے اندر چینجز پیدا کر دینے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اب ہم وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے. ہر چیز چینج کرنا آسان ہے کیا؟ نظریات چینج کرنا، باپ دادا کے طریقوں کو چینج کر دینا، اپنے کاروباروں میں چینجز لا دینا، اپنی زندگیوں میں چینجز لا دینا، اپنے کھانے پینے میں چینجز لانا، اپنے سوچ میں چینجز لانا، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں چینجز لانا، اپنی دوستی دشمنی میں چینجز لانا، اپنی عادتوں میں چینج لانا، اپنے اعمال میں چینج لانا، اپنے اقوال میں چینج لانا، ہر چیز میں چینج لانا کوئی مذاق ہے؟ بتاؤ. یہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ تھوڑی نہ ہے. لا الہ الا اللہ تو دستور ہے نا، قانون ہے نا، نظریہ ہے نا. تو جہاں نظریات آتے ہیں وہاں اختلافات آتے ہیں. بات سمجھ آئی بریرہ کو؟ آ گئی. ہاں، لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹا جملہ تھوڑی نہ ہے. عرب کو پتا تھا لا الہ کا کیا مطلب ہے، یہ لا الہ کا کیا مطلب ہے. جب ان کو مطلب سمجھ آ گیا پہلی بار میں، تو ان لوگوں نے پھر اختلاف شروع کر دیا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ سمجھ میں آنے کے بعد عمل بھی ہو. اسی لیے علم نافع عمل صالح دونوں مانگنا چاہیے. ان کے پاس علم تھا لیکن وہ علم ان کو فائدہ نہیں دیا. علم ضار ہے، نقصان پہنچانے والا علم ہے. علم نافع جس کو ملا اس نے عمل صالح بھی کیا، یقین کر لیا، مان لی بات. ابو بکر صدیق کو دیکھو، خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، علی بن ابی طالب کو دیکھو، زید بن الحارثہ کو دیکھو. ان لوگوں نے بچے ہونے کے باوجود، نا تجربے کار ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، ہر چیز سے بے نیاز ہونے کے باوجود بھی ان کو بات سمجھ میں آ گئی. ان لوگوں نے قبول کر لیا اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب تھا. اب آتے ہیں حدیث پر. وقت کیا ہو چلا ہے، اوئے ہوئے ہوئے. چلو میں پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امر ذی بال لا يبدأ فیہ بالحمد للہ فهو اقطع. یہاں پر ہم اعراب ڈال دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. الحمد للہ فهو اقطع. چلو پڑھو اسے. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر زبال بالکل. زبال لا يبدأ فيه بي الحمد لله فهو أقطع. فهو اقطع. فهو أقطع. جی، اور کون پڑھیں گے؟ سر میں پڑھ رہی ہوں. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ارے قال ہریرہ، قال رسول ہریرہ شروع سے. دیکھو ایک منٹ میں بتاتا ہوں. عن حفصہ صاحبہ نے بھی ابھی پڑھا، آپ بھی ابھی پڑھ رہی ہو. ہم اردو میں بہت الگ انداز میں بولتے ہیں ہریرہ، ابو ہریرہ. ٹھیک ہے، اردو میں ایسے ہی بولنا چاہیے. عربی زبان میں ایسے نہیں. عربی زبان میں ہریرہ
ر نہیں کہتے، رئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابی ہریرہ، ٹھیک ہے. جی سر. جی ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے میں بتا رہا ہوں. اور یہاں پر جی وی بالن ہے یہ. اور اس کے علاوہ اور کیا بتانا ہے مجھے؟ فہو اقطع، یہ بھی پورا پڑھیں آپ، چلیں پڑھیں. جی ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال دیکھ قال کے پڑھو رسول یار، دیکھ کے اللہ پڑھو، دیکھ کے پڑھو. عنہ. عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا دیکھ کے یبدأ پڑھیے. امرن، کل کل امرن. کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع. پھر سے پڑھو شروع سے، اچھے سے پڑھو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سر میں پڑھوں؟ بالکل بالکل، شروع کیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور کون ہے پڑھنے کے لیے؟ عافیہ، تسکین. جی سر. کہاں ہے بھائی آپ؟ پڑھو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ووکلس بہت اچھے ہیں آپ کے ماشاء اللہ. اور یہ پڑھنے کا طریقہ پھر سے پڑھو، سب سنیں گے آپ کو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. ہائے ہائے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا عربی زبان گول کے پلا دے جہاں کہیں بھی رہیں آپ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہ یہاں پر نا یہ سارے بخیل ہیں، ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا شاید ان لوگوں کو. ماشاء اللہ بول، ویسے تو کھول کھول کے مائک پوچھ لیں گے، الٹے سیدھے سوال کر لیں گے. اب کوئی بھی نہیں کھولے گا. بخیل ہے نا، پورے پاکستانی بخیل ہیں، پتہ ہے آپ کو عافیہ صاحب؟ نہیں. ارے پورے بخیل ہے لوگ. یہ بہت اچھی حدیث ہے. اچھا، ایک روایت میں وفی روایت مطلب اور ایک روایت میں ہے بحمد اللہ. الفاظ کا فرق ہے، ٹھیک ہے. روایت مطلب یہ وہ روایت نہیں ہے جو ہم نے کل پڑھا. روایت مطلب وہ ناول کو بھی روایت کہتے ہیں، لیکن حدیث کی دنیا میں، علم حدیث میں، حدیث کے سبجیکٹ میں روایت مطلب ٹریڈیشن، مطلب ایک نریشن، ٹھیک ہے. ایک نریشن یہ ہے، ایک نریشن وہ ہے، اس طرح سے. وفی روایت، اور ایک روایت میں بھی الحمدللہ ہی ہے اور ایک روایت میں بحمد اللہ ہی ہے. وفی روایت بحمد اللہ، وفی روایت بالحمد، صرف بالحمد ہے، فهو اقطع. وفی روایت کل کلام لا يبدأ فیہ بالحمد للہ فهو اجذم. اجذم، توبہ توبہ توبہ. حدیث یاد ہونا بھی بڑی کمال کی چیز ہے، ورنہ جو مرضی پڑھ لیں گے. وفی روایت ابتر، ایک روایت میں اقطع ہے، ایک روایت میں اجزم ہے، ایک روایت میں ابتر ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع. کیا مطلب ہے؟ مطلب میں
آگے بتائیں گے، ٹھیک ہے چلو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اہم کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا، مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، میں مطلب اور سمجھاؤں گا تفصیل سے۔ یہاں دیکھیں 2-3 باتیں، یہ روایتیں میں نے جو لائی ہیں یہ سب کسی کو پڑھنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، ساری کی ساری ایک پیج عربی پڑھنی ہے پوری۔ اچھا اب دیکھتے ہیں ایک روایت میں یہ تو سیم ہے، الحمد ہے، حمد ہے، بالحمد ہے، بالحمد للہ ہے، یہاں پر چینجز ہو رہے ہیں، اقطع ہے، ابتر ہے، اور یہاں پر اجزم ہے، اور ایک جگہ پر یہاں چینج ہو گیا کلو امرن ہے، یہاں پر کلو کلامن ہے، اور اسی طرح یہاں پر بحمد اللہ کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اگر مختلف روایات کے حساب سے دیکھا جائے، ہر وہ کلام جو بسم اللہ الحمدللہ سے شروع نہ ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور یہاں پر ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اجزم، ابتر، اقطع کا مطلب ایک ہی ہے، بس سائنونیم ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وکیبلری دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہر مضاف استعمال ہوتا ہے، کلو امرن، کلو شیئن، کلو شخصن، کلو مدرستن، کلو مسجدن، کلو جوالن، کلو جامعتن، کلو دولتن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر شہر، ہر دیہات، ہر فون، ہر اسکول، ہر یونیورسٹی، ہر شخص، کل مضاف استعمال ہوتا ہے، کلو، کلو امرن۔ امر کسے کہتے ہیں؟ فرمان کو کہتے ہیں، کسی بڑے بادشاہ کا فرمان ہو، حکم ہو، کمانڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امر معاملے کو بھی کہتے ہیں، کام کو بھی کہتے ہیں، واقعے کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے اولو الامر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہے بھائی؟ امر والے کون ہیں؟ تو یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے اسلامی حکومت کے حکام اور علماء، وہ علماء جو مجتہد ہیں، وہ علماء جو فقہا ہیں، قرآن میں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقلید یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے، جو تقلید کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تفسیر میں اپنے گھر سے نہیں لا رہا، صحابہ بتا رہے ہیں۔ تو امر کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور امر کی جمع آتی ہے اوامر۔ کل امرن ہر معاملہ، کل امرن ہر کام، کل امرن ہر معاملہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کیسا معاملہ؟ چھوٹا معاملہ۔ ذی بالن، ذی مطلب والا، بال کسے کہتے ہیں؟ بالن عربی زبان میں کہتے ہیں دل کو، بالن عربی زبان میں کہتے ہیں حال، حالت کو، خیال کو، اور بال کہتے ہیں عربی زبان میں کسی قابل احترام یا قابل اہتمام چیز کو۔ ذی بالن اہتمام والا، ذی بالن اہم، امرن ذی امرن ذی بالن، ذی بالن سوری امرن ذو بالن اہم کام، ضروری کام، ٹھیک ہے، جس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ کام، ہر وہ قابل اہتمام کام، ہر اہم کام۔ لا یبدأ، بدأ یبدأ، بدءن کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، آغاز کرنا، شروعات کرنا۔ لا یبدأ جو شروع نہ کیا جائے، کس سے؟ الحمدللہ سے یا بسم اللہ سے۔ فہوا تو وہ کام، تو وہ کلام، اقطع ادھورا رہ جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ اجزم ہتھ کٹا، ہتھ کٹا کا مطلب اقطع، اجزم کا مطلب ہاتھ کٹے کو کہتے ہیں، لیکن اس کو وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کسی بھی چیز کے ادھورے ہونے کو بتانا ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ ہم تو بہت سے کام دیکھتے ہیں نا جو الحمدللہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتے، مکمل ہو جاتے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں ادھورا رہ جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت و برکت نازل نہیں کریں گے نا شاید۔ بالکل بالکل۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا حمد اور اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ جہاں پر بھی وہ نام لے لیا جائے وہاں پر
برکتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ بہت بابرکت نام ہے، تو حضور نے کہا کہ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جہاں پر اللہ کے نام سے شروعات نہ کی جائے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اقرا پڑھو، بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز، ہر عظیم الشان چیز پڑھنا بہت عظیم الشان کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، کیونکہ انسان بنتا ہے پڑھنے سے، قراءت سے، کتابت سے، تعلیم سے، تعلم سے انسان بنتا ہے۔ اسی لیے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، اکیڈمیز ہیں، کیوں ہیں؟ یہ سارے کے سارے انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں۔ وہ اگرچہ الگ بات ہے کہ آج کل انسان بنانے کے لیے نہیں، اپنے ہتھ کنڈوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل کیا، اور وہ بھی اپنے نام سے شروعات کرنے کا کہا۔ تو ہر وہ پڑھائی، ہر وہ تعلیم جو بسم الرب نہیں ہوتی نا، اللہ کے نام سے نہیں ہوتی نا، وہ ناقص، نامکمل، ناتمام رہتی ہے، بے برکت والی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو بھی پڑھو، چاہے آپ جس بھی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سبجیکٹ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، ورنہ نہیں، ہر چیز، بلکہ دنیا کا ہر سبجیکٹ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں داخل ہے۔ کسی وقت میں سمجھاؤں گا، یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہر اہم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، چھینک آنے پر الحمدللہ۔ اور وہ ہوتا ہے نا، جب نکاح کا موقع ہوتا ہے، مجلس نکاح سجدی ہے، اس وقت بھی الحمدللہ کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب رشتہ پوچھا جاتا ہے اس وقت بھی الحمدللہ کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مواقع ہیں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ، دعا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ۔ قرآن میں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، حدیث میں ہے دعا شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ بولو، پھر دعا شروع کرو۔ واش روم سے استعمال کرنے کے بعد، بیت الخلاء سے خروج کے بعد الحمدللہ کہنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح کتابیں تصنیف کرتے وقت، تحریر لکھتے وقت الحمدللہ کہنا یہ بھی مستحب ہے۔ دروس کے ابتدا کرتے وقت الحمدللہ بسم اللہ کہنا، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ابھی میں نے بتایا، اس وقت ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی فقہ کی کتاب ہو، کوئی بھی قرآن کی آیت ہو، کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہو، ہر اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اور الحمدللہ بولنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر برکت ڈال دیں گے، اور ایک حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ اسی لیے دیکھیں، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، عیدین کے خطبے ہوتے ہیں، نکاح کے خطبے ہوتے ہیں، تو جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں وہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہترین جملہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلو کوئی پڑھو اسے۔ لاسٹ تک پڑھنا ہے پورا؟ ہاں یہ پورا پڑھنا ہے۔ پڑھوں؟ جب سے کیا کہہ رہا ہوں میں، پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی یہ اللہ ایک منٹ رک عنہ، جاؤ، یہ توڑ کے مت پڑھو، ایک ساتھ پڑھو، اچھے سے پڑھو۔ آپ ایسے پڑھ سکتی ہو، عن ابی ہریرہ، یہاں رک جاؤ، رضی اللہ عنہ یہاں رک جاؤ، قال یہاں رک جاؤ، یہ ابھی آدھا پڑھ کے رک رہی ہو۔ آپ کا نام بریرہ، رک کے پھر اختر کہنا چاہیے، اچھا لگے گا؟ نہیں، چلو پھر
ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر پھر ویسے ہی. ہاں ذی بال لا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بی الحمد للہ فہو اقطع وفی روایتی بحمد روایتن وفی روایتن وفی روایتن بحمد اس کو کیا پڑھیں گے؟ پڑھو. بحمد اللہ وفی روایت بحمد اللہ وفی روایت بالحمد فہو اقطع وفی روایت کل کلام لا کلو یبدأ کلامن، اوپر پڑھا نا فیہ کلو امرن، یہاں پر کلو بالحمد کلامن. للہ فہو اجزم. کل کلام کلو کلامن، کلو ابھی بتایا میں نے، کلو امرن، کلو شخصن، کلو بیتن، کلو کلامن، ہر کلام. پھر سے پڑھو وفی روایت ان سے. اوکے اوکے. وفی روایت کلو کلام. ٹھیک ہے. کلو بول کے رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، پانی پی کے آؤ، اس کے بعد پھر کلامن پڑھنا. کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اجزم. وفی روایت ابتر وفی روایت کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع. اب ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں دیکھو ایک اور چیز ملی، یہ اللہ ہے موصوف، الرحمن صفت، الرحیم صفت. اللہ پر الف لام، الرحمن پر الف لام. اللہ بسم اللہ کی وجہ سے زیر حالت جری میں، اسی لیے الرحمن حالت جری میں، الرحیم حالت جری میں، دونوں صفات ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ بسم مضاف ہے، بسم اللہ اللہ کے نام، اللہ کا نام، اسم اللہ اللہ کا نام. یہ با آنے کی وجہ سے اس کے اوپر زیر آ گیا مضاف کے اوپر، اور اللہ پر زیر کیوں آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. اب اس کی صفات آ رہی ہیں اس لفظ کی، لفظ جلالہ کی، الرحمانی الرحیمی. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یہاں پر زیر کیوں ہے، یہاں پر زیر کیوں ہے، یہاں پر زیر کیوں ہے، یہاں پر زیر کیوں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟